السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد انصار الحق قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعۃ الانصار للمسلمین، آپ کے مسائل اور ان کا دینی حل یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم اور حساس موضوع یعنی ٹاپک اور مسئلے پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ صورت مسئلہ اور اس کا جواب پیش کرنے سے پہلے اس موضوع سے متعلق کچھ تمہید ہے جس کو آپ بغور ملاحظہ فرمائیں تاکہ مسئلے کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آؤ چلیں ہم اپنے مقصد کی طرف۔ جہاں ایک طرف امت مسلمہ کی بہت سی ماؤں اور بہنوں کے من میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اسلام جیسے عظیم مذہب میں حقوق کی بہترین تعلیم ہے اور سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا گیا ہے، تو دوسری طرف غیر مسلم ماؤں اور بہنوں کی طرف سے اسلام میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کے عنوان سے اسلام پر بے بنیاد الزامات تراشے جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تو اسی مذکورہ تمہید کے پیش نظر ایک سوال جو سبھی لبرل یعنی آزاد خیال مسلمان اور غیر مسلم ماؤں بہنوں کے ذہن و دماغ پر اثر کیے ہوئے ہے اور آزادی نسواں کا جھوٹا نعرہ لگا کر اور اس کے نام پر عیاشی اور فحاشی کو جائز قرار دے کر اسے معاشرے میں فروغ اور بڑھاوا دینا چاہتی ہیں، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر اسلام انصاف پسند مذہب ہے تو پھر جہاں ایک مرد کو 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے تو وہیں عورت کو 4 مردوں کے ساتھ یا پھر ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ شادی کی اجازت کیوں نہیں؟ تو آئیے ہم آپ کو اس کا جواب قرآن و حدیث و سائنس کی روشنی میں دیتے ہیں۔ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت آپ پر بالکل اسی طرح آشکارا ہو جائے گی جس طرح ان مفکرین پر ہوئی جو اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نتیجتاً وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو کر اپنی دارین کی فلاح و کامرانی تک پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ مفکرین مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ تو پھر اب آپ آئیں اپنے جواب کی طرف۔ ایک ماہر جنین یہودی جو کہ ایک یہودی عالم اور پیشوا بھی تھا، جو آگے چل کر سچا پکا مسلمان بنا، پھر وہ مسلمان بننے کے بعد پوری دنیا کے سامنے کھلے طور پر ڈنکی کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا ہے کہ روئے زمین پر مسلمان خاتون سے زیادہ پاک باز اور پاک دامن اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ آپ کے من میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ کو اس یہودی کے ساتھ پیش آئے واقعے کو سننے کے بعد ہی ملے گا۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں اس عبرتناک واقعے کی طرف۔ البرٹ اینسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن میں مذکور مطلقہ کی عدت کا حکم اور عدت کے لیے 3 مہینے کی حد بندی کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ ترجمہ: مطلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس مذکورہ بالا آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے میں 62% 62% الگ ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کی تمام بیکٹیریا جذب و محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات بنا لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا بیماریاں پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ
سائنس نے پتہ لگایا کہ طلاق کے بعد ایک حیض کے گزرنے سے 32 سے 35% تک پہلے والے مرد کی پروٹین ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرے حیض کے گزرنے سے 67 سے 72 تک پہلے والے آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے، اور پھر تیسرے حیض میں 99.09 یعنی تقریباً 100% تک ڈی این اے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر رحم پہلے والے ڈی این اے سے بالکل ہی پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان کے نئے ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ذرا ایک مثال سے سمجھیے، شاید میری بات پورے طور پر آپ کی سمجھ میں آئے۔ ایک طوائف معاشرے میں اس کی کیا پہچان ہے، اس معاشرے کا بچہ جانتا ہے، مزید بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک طوائف جب کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کی منی چلی جاتی ہے اور جسم میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مہلک بیماریوں اور جان لیوا امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اب اگر ہم خود غور کریں اور اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنی بڑی غلطی پر ہیں، جہاں ہم طوائف کو دنیا کی سب سے بدترین مخلوق تصور کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کئی مردوں کے ساتھ جنسی تسکین کا سامان فراہم کرنے کے لیے خود کو ان کے حوالے کرتی ہے اور اپنا جسم بیچ دیتی ہے۔ اگر یہ آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور اسے آپ ناجائز تصور کرتی ہیں تو پھر یہ کیسے پسندیدہ ہو گیا، اور اس کو کیسے آپ جائز تصور کرنے لگیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ جنسی تسکین کے لیے باہم تعلقات بنانے کی اجازت دی جائے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے اور خود عورتوں کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت بخشی ہے اسی عزت کو تار تار کرنے کے لیے عورتیں اس طرح کے بھونڈے سوالات کھڑے کر کے خود کو شرمندہ کرتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ہم آگے بڑھ کر چلتے ہیں ایک دوسرے اہم مسئلے کی طرف جو پہلے والے مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ پوری بات دھیان سے سنیں گے تو ہی میں امید کرتا ہوں کہ شاید کچھ بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ مذکورہ بالا تفصیل کے پیش نظر یقیناً آپ کی دل و دماغ میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا، بالخصوص اہل علم کی دل و دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ طلاق والی عورت کے لیے عدت شریعت نے 3 حیض متعین کی ہے، تو پھر متوفی عنہا یعنی اس عورت کے لیے جس کا شوہر مر چکا ہو، متوفی عنہا کے لیے 4 مہینے کی عدت، 4 مہینے 10 دن کی عدت شریعت نے کیوں مقرر کی ہے؟ یعنی متوفی عنہا کی عدت طلاق والی عورت سے زیادہ کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ متوفی عنہا یعنی وہ عورت جس کا شوہر مر چکا ہو، متوفی عنہا کی عدت طلاق والی عورت سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ شوہر کے انتقال کے غم کی وجہ سے اس کا پہلے والا ڈی این اے یعنی پہلے شوہر کا ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے۔ لہذا اسی بات کی رعایت کرتے ہوئے شریعت نے متوفی عنہا عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی ہے۔ دلیل فرمان الہی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں۔ لہذا قرآن و حدیث کی رہنمائی میں اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلے میں تحقیق کیا۔ ایک وہ محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک شوہر کا ہی ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2-3 لوگوں تک کے ڈی این اے پائے گئے۔
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی خود نہ صرف اسے دھوکہ دے رہی تھی بلکہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف 1 بچہ ہی اس ڈاکٹر کا صرف اپنا تھا اور باقی دوسروں کے تھے۔ لہذا اس واقعے اور تحقیق کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلمان عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن اور پاک باز عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق دین کی تمام تعلیمات پر پورے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کہیں جائیے گا نہیں، آئندہ کل پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم مسئلہ و حساس موضوع کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ اخیر میں آپ سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو امت کے درمیان خوب عام کریں تاکہ امت کا ہر فرد دین کے اہم و ضروری مسائل سے خوب فائدہ اٹھا سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔